بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اتوار کا دن تھا، تھوڑی سی فرصت تھی تو سوچا آپ سے کیوں نہ بات کر لیا جائے اور شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے دو دور حکومت کی کچھ جو ہے بات چیت کر لی جائے آپ سے۔ شہباز شریف صاحب نے، بلکہ ابھی ٹی وی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑا شور مچ رہا ہے کہ بڑا تاریخی 8 روپے بجلی کی قیمت میں گراوٹ کر دی ہے، اور اس کی جو ہے جتنی زیادہ جیسے کہتے ہیں تشہیر کی جا رہی ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی انوکھا کام کر دیا ہے اور پاکستان کی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ گیم چینجر ہو جائے گا ایک طریقے سے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ آئیڈیا کہاں سے پک کیا، کس کا آئیڈیا تھا، اور وہ جب آئیڈیا انہوں نے کاپی کیا تو اس میں بھی جو ہے وہ مطلب خامیاں کہہ لیں یا وہ آئیڈیا کو کاپی بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکے۔ تو وہ ایک آپ نے سنی ہوگی بات، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، تو شاید یہاں پہ فقدان نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، ایک آپ کو میں IMF ورلڈ بینک کی ایک سیشن تھا، اس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا ٹاپک یہ تھا کہ اگر کوئی آپ ریفارم کر دیں تو اور اس ریفارم کرنے کے بعد کسی وجہ سے اس ریفارم کو روک لیں یا ختم کر دیں تو جتنا نقصان معیشت کو اس پہ ہوتا ہے، شاید اگر آپ ریفارم نہ کرتے اس سے بہتر تھا، کیونکہ ریفارم کرنے کے بعد اس کو روک دینا معیشت کو اور پیچھے لے جاتا ہے۔ اور شہباز شریف حکومت نے یہ کام جو ہے ہمیشہ سے کیا۔ آپ کے سامنے ہے صحت کارڈ ایک چیز چل رہی تھی، ریفارم تھا، کیونکہ عمران خان اس میں بہت ایکسل کر گئے تھے، عمران خان کا نام آگے جانا تھا، تو اس کو جو ہے انہوں نے کینسل کیا، ختم کیا۔ کامیاب جوان، کامیاب پاکستان، پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم، یہ تمام اسکیمیں تھیں جو انہوں نے اس لیے ختم کی کہ عمران خان کا نام اگر آئے گا تو پھر ہم اس کی جو ہے مقبولیت میں حصے دار بن جائیں گے۔ اصل میں وہ پاکستان کی مقبولیت تھی، وہ پاکستان کی ترقی تھی، جس پہ آپ نے ریورس گیئر لگایا اور جو آپ کے سامنے ہے معاملات آج کل کے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں مدعے پہ، ٹاپک پہ۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز صاحب نے 8 روپے بجلی کم کر دی۔ اس کو ہم 2 منٹ کے بعد یا دوسرے حصے میں اپنی بات کر لیتے ہیں۔ یہ شہباز شریف نے آئیڈیا کہاں سے پک کیا؟ یہ آئیڈیا جو ہے عمران خان صاحب کا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، ہماری ریسنٹ میموریز میں ہے، فریش میموریز میں ہے کہ 2019 میں جب کووڈ آیا تھا تو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی تھیں، اور وہ لاک ڈاؤن نے پوری دنیا کی معیشتوں کو تباہ کر دیا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خان صاحب کی جو دور حکومت تھا اس وقت دنیا کی 3 بہترین اکانومیز میں پاکستان آ گیا تھا، اور پوری دنیا میں پہلی 3 معیشتیں تھیں جس نے اپنی پری کووڈ جو اس کی ترقی تھی اس کو جو ہے سب سے کم عرصے میں طے کیا تھا۔ وہ ایسے نہیں طے کیا تھا، ایک تو سمارٹ لاک ڈاؤن تھا، اس کے علاوہ پالیسیز کے اوپر پالیسیز تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایگریکلچر پالیسی دی گئی تھی، ٹیکسٹائل پالیسی دی گئی تھی، کنسٹرکشن پیکیج دیا گیا تھا، اور آخری میں بجلی کی جسے کہتے ہیں ایک پیکیج دیا گیا تھا، اگر آپ ساروں کو یاد ہو، اور اس کا نام بھی جو تھا یوز مور پے لیس پیکیج۔ وہ سردیوں کا پیکیج تھا، 4 ماہ کا پیکیج تھا۔ وہ نومبر 2019 میں پہلی دفعہ آیا تھا، اور 12 روپے فی یونٹ کے حساب سے آپ کو بجلی کر دی گئی تھی، چاہے آپ مقامی گھر کے کنزیومر ہو، ڈومیسٹک کنزیومر ہو، چاہے کمرشل کنزیومر ہو، چاہے آپ انڈسٹریل کنزیومر ہو۔ اب وہ اس کا کیا طریقہ کار تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ نے پچھلے سالوں میں جتنی بھی بجلی استعمال کی تھی، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری میں، اگر اس سے زیادہ آپ ایک بھی اضافی یونٹ استعمال کریں گے تو وہ آپ کو 12 روپے کا پڑے گا لگ بھگ۔ اس وقت بجلی کا ٹیرف تقریباً جو ہے 18 سے 25 روپے کے درمیان تھا، پیک اور آف پیک ریٹ۔ تو وہ آپ کو 12 روپے کے حساب سے بجلی اضافی پڑے گی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا تھا کہ 16% ملک میں بجلی کی کھپت یا کنزمپشن بڑھ گئی تھی، اور سردیوں کے مہینے میں لوگوں کو ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ ضرورت ہوتی ہے، میں ہاؤس ہولڈز کی بات کر رہا ہوں، گیزر کی۔ تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے اپنے گیس سے گیزرز الیکٹریسٹی کی طرف لے گئے تھے، جس سے گیس پہ دباؤ بھی کم پڑتا۔ اور پاکستان کی اس زمانے میں جو ہے وہاں سے ایکسپورٹس نے بھی پک اپ کرنا شروع کر دیا تھا، اور انڈسٹریل گروتھ نے بھی پک اپ کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا
پاکستان کے عمران خان کے آخری 2 سال میں ڈبل ڈیجٹ انڈسٹریل گروتھ تھی. اس کے کچھ اور اس کو سیزنل پرائسنگ بھی کہتے تھے. یہ خان صاحب نے 19-20, 20-21, 21-22 میں 3 سال یہ پالیسی کو فالو کرتے رہے. اس پالیسی کی جو سب سے زیادہ خوبصورتی یہ تھی کہ کوئی کوارٹرلی چارجز انکریمنٹل جو آپ یونٹ یوز کرتے تھے اس پہ نہیں تھے, یعنی کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹس, ٹھیک ہے, صرف پازیٹیو فیول چارجز اس پہ لگتے تھے. اور وہ سبسڈی نیوٹرل تھا, حکومت کی جیب سے 1 روپیہ نہیں گیا تھا اس میں وہ سستی بجلی کرنے سے, کیونکہ جو اضافی بجلی استعمال ہو رہی تھی تو وہ جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس کا استعمال اس میں آنا شروع ہو گیا تھا, اور پھر آخری میں اس کی قیمت 13 روپے کر دی تھی. اب آ جائیں ہمارے لیجنڈ شہباز صاحب, جیسے ہمارا میڈیا وہ لوگ ایسے بتا رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے. انہوں نے جو انکریمنٹل بجلی کی قیمت رکھی ہے وہ 26 روپے رکھی ہے. اب یعنی کہ اگر ہم اضافی بجلی استعمال کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے ویسے ہمیں جو اس وقت بجلی پڑ رہی ہے وہ پڑ رہی ہے 37.5 روپے پیک ٹائم پہ, آف پیک ٹائم پہ, اور پیک ٹائم پہ 52 روپے یونٹ. تو وہ اب ہمیں 26 روپے کی بیچیں گے, ٹھیک ہے جی. اور جو کمرشل والے تھے ان کو 39.5 روپے کی پڑی تھی, اب ان کو وہ بیچیں گے 26 کی. اور اسی طرح کے انڈسٹری والوں کو 31 روپے 80 پیسے کی پڑی تھی, ان کو بھی 26 روپے کی بیچیں گے. اب یہ جو 26 روپے ریٹ تھا یہ جولائی کا ریٹ تھا. جولائی میں انہوں نے بجلی کی ریٹ کی قیمتیں بڑھائیں, تو جو جولائی کا لگ بھگ ریٹ تھا تقریباً 28-29 روپے, یہ تقریباً وہی ریٹ ہے جس پہ اب شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اضافی بجلی جو استعمال کریں گے اس میں دیں گے. پھر دوسرا یہ 3 ماہ کا پیکج ہے, یہ 4 ماہ کا بھی نہیں ہے. خان صاحب نے اس کو 4 ماہ کا پیکج دیا تھا, نومبر سے لے کر فروری اینڈ تک. اس میں جو ہے شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے تقریباً جو ہے 16 سے 37% کی بجلی کے بل میں ڈسکاؤنٹ ملے گا. بھائی اضافی جب بجلی استعمال کریں گے تو ڈسکاؤنٹ تو نہیں ملے گا, ہمارا بل ہی بڑھے گا, لیکن انکریمنٹلی یا مارجنلی کم بڑھے گا. اس کو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. اب اس کا تہیہ کیسے ہوگا کہ آپ نے بجلی کتنی استعمال کی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 3 سال کی ایوریج اوسط لے لی جائے گی. نومبر کے مہینے میں آپ نے کتنی استعمال کی تھی, 2023 میں جو آپ نے استعمال کیا تھا نومبر میں اس کا 50% لے لیا جائے گا, 2022 میں جو استعمال کیا تھا اس کا جو ہے 25%, اور پھر 2021 کا بھی 25%. تو اس کی اوسط نکل جائے گی. فرض کریں ان تینوں کی اوسط آپ کی اگر 1200 یونٹ تھی اور اگر آپ نے 1500 یونٹ استعمال کیا تو ان 300 یونٹ پہ آپ کو بجائے 38 روپے کے 26 روپے فی یونٹ پڑے گا. اور یہ جو ہمارے اس وقت جو تھی وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ان لمیٹڈ ہوگی, آپ جتنی استعمال کرنا چاہیں کر لیں. لیکن انہوں نے اس میں بھی ایک جو ہے وہ لگا دیا کہ اگر ڈومیسٹک کنزیومر استعمال کرے گا تو اس کو صرف 25% کی رعایت دی جائے گی. یعنی کہ اس کی یونٹ جو ہے 25% جتنے وہ استعمال کرے گا اس پہ رعایت دی جائے گی اضافی, یعنی کہ 50% نہیں جائے گی. اور انڈسٹری کو 50% تک اضافی یونٹ استعمال کرنے میں جو ہے رعایت دی جائے گی. تو یہ شہباز شریف صاحب کا اور ان کے پیکج کا نام ہے, بڑا اچھا نام رکھا ہے انہوں نے بھی, بجلی سہولت پیکج. اب یہ ان کا پیکج تھا. اب بات یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا اور کتنی جو ہے بجلی کی قیمتیں 2022 سے اس میں اضافہ ہوا. 2022 جولائی میں پہلی دفعہ مفتاح اسماعیل صاحب نے IMF کے کہنے پہ 7 روپے 90 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کیا تھا. پھر جولائی 2023 میں اسحاق ڈار صاحب نے 7 روپے 50 پیسے کا اضافہ کروایا, اور اب جولائی 2024 میں 7 روپے 14 پیسے کا اضافہ ہوا, جو کل ملا کے 25.55 پیسے بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا. اس دوران جو بجلی کی قیمتیں ہیں یہ جو ہے بڑی, لیکن عالمی مارکیٹ میں گیس کی قیمتیں, عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں, عالمی مارکیٹ میں کوئلے کی قیمتیں وہ نیچے ہیں. لیکن پاکستان میں بجلی کا ریٹ بڑھاتے گئے. اس وقت پاکستان میں دنیا کی سب سے مہنگی ترین بجلی ہے, دنیا کی سب سے مہنگی ترین بجلی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ جو ہمارا کیپیسٹی پیمنٹ ہے
اس میں بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا. ہم نے جو ہے بہت زیادہ ہائی ریٹس دیے. دوسرا، ہمارے ملک میں کنزمپشن جو ہے، کیونکہ ہم نے جب بجلی کے ریٹ اتنے بڑھا دیے تو اس حساب سے کنزمپشن نہیں ہوئی، تو پھر کیپیسٹی ریٹ میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. تیسرا، ہم نے کوئی اصلاحات نہیں کی. اب یہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ کوئی نئی نویلی حکومت نہیں ہے. ان کو بیٹھے ہوئے 2.5 سال ہو گئے، اور عمران خان کی بھی دور حکومت 3.5 سال کا تھا. تو 2.5 سال میں یہ ابھی تک یہاں پہنچے. انہوں نے سوال، اب ان کے لیے میں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلا سوال یہ کہ انہوں نے یہ 22 میں آ کے سہولت کیوں منقطع کر دی، اور اب یہ سہولت کا کیوں جو ہے واپس سے بحال کر دی. دوسری چیز ان سے سوال صرف یہ ہے کہ اتنی مہنگی بجلی سے آپ کیسے جو ہے اپنی ایکسپورٹ بحال کر سکتے ہیں. بہت